الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون۔ مدینہ کے اندر یہودی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے مکہ سے تو کچھ یہودی تو فوراً مسلمان ہو گئے، اوس اور خزرج جو وہ مشرکین تھے، بت پرست تھے، وہ تو دونوں قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام یہودی کے بہت بڑے عالم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور بھی کچھ لوگ اسلام قبول کر لیا۔ کچھ یہودی جو ہے نا وہ سچے دل سے اسلام قبول نہیں کیے، لیکن مسلمانوں کے پاس جا کر کے کلمہ ولمہ پڑھ لیا، حضور کے پاس جا کر کے اور کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے آپ کی طرح۔ اور یہودیوں کے پاس جب جاتے تھے تو کہتے تھے نہیں، ہم خالی ان کے ساتھ مل کر رہنے کے لیے ایسا کیے ہیں، ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہوئے۔ کسی کو منافق کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ لوگ ابھی بھی یہودی ہی تھے، لیکن مسلمانوں سے ملنا جلنا ان کا ربط اب زیادہ تھا، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں جب یہ منافق اور یہودی مسلمانوں سے ملتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا، جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا آمنا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں سے یعنی مسلمانوں سے وہ بات بتلا دیتے ہو جو اللہ نے تم کو خاص طور پر بتلایا ہے۔ اصل ہوتا تھا یہ کہ توریت کے جو جانکار لوگ تھے تو توریت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تھی کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے، فلاں جگہ پیدا ہوں گے اور پھر فلاں جگہ ہجرت کریں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ یہ سب باتیں توریت کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور اسی نشانی کے بنا پر یہودی کہتے بھی تھے آپس میں، مشرکین سے جب لڑائی ہوتی تھی نا تو کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے ہم تمہارا صفایا کر دیں گے مشرکین سے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین جو اوس اور خزرج تھے مدینہ میں دو قبیلے، ان لوگوں کو معلوم ہوا، وہ لوگ مکہ جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان بھی قبول کر لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دے دی، اور یہ یہودی پیچھے رہ گئے۔ اب ان سے جب کہا جاتا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے تو بولتے تھے کہ نہ، نبی تو ہم لوگ کے خاندان میں آنا چاہیے تھا، بنی اسحاق میں آنا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، تو اس خاندان میں نبی آ گئے، ہم کہاں مانیں گے؟ لیکن جتنی نشانیاں ہیں نبی ہونے کی سب موجود ہے توریت میں۔ اب یہودی جو ہے نا جاتے تھے تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوتا تھا تو پوری باتوں بتلاتے تھے کہ آپ کے نبی کے بارے میں ہم لوگ کی کتاب میں ایسے لکھا ہوا، ایسے لکھا ہوا، ایسے لکھا ہوا، جو نشانیاں ہیں بالکل فٹ آتی ہیں۔ تو اب جو یہودی علماء تھے نا جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان تک یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ جا کر کے مسلمانوں سے اس طرح کی بات کہتے ہیں، توریت کے اندر جو بات ہے اس کو جا کر کے بتلاتے ہیں۔ تو اس علماء جو ہے یہودی علماء ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسی بیوقوفی تم کیوں کرتے ہو؟ تم جو جا کر کے کہتے ہو کہ سچے نبی ہے اور واقعتاً آخری نبی ہے، یہ بات جو تم کہتے ہو تو اللہ کے ہاں پکڑے جاؤ گے نا کہ تم کو معلوم تھا کہ سچے نبی ہے پھر بھی تم نہیں مانے، تو اپنے ہی سے تم اپنے اوپر اللہ کے ہاں یعنی اپنے خلاف حجت قائم کرو گے۔ یعنی اپنی زبان سے تم جب کہو گے کہ سچے نبی ہے اور ہماری کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے تو تم زیادہ پکڑے جاؤ گے نا۔ ایک آدمی ہے جو قانون کا بجاتا وہ کہہ بھی رہا ہے کہ اس ملک کا یہ قانون ہے، اس کو توڑ بھی رہا ہے، زیادہ سخت سزا ملے گی نا اس کو۔ تو ان کو علماء کہتے تھے کہ یہ بات تم مسلمانوں سے کیوں کہتے ہو، یعنی اپنا راز کیوں فاش کرتے ہو؟ قرآن کہتا ہے کہ دیکھیے ان کی بیوقوفی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہیں گے تو مسلمان جانیں گے، نہیں تو نہیں جانیں گے، اور کہیں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں حجت ہوگا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں دلیل نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کیا تو ان کے کہے اور نہ کہے بغیر بھی حجت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو جان رہے ہیں نا کہ ہم کیا نازل کیے ہوئے ہیں توریت میں اور کیا نازل کیے ہوئے قرآن میں، تو کہنے نہ کہنے دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہے۔ یہ کہے پھر بھی اللہ کو معلوم ہے، نہ کہے پھر بھی اللہ کو معلوم ہے، لیکن یہ بیوقوفی میں کہتے تھے کہ تم کہو گے نا تو اللہ کے یہاں دلیل بنے گی، اور نہ کہو گے تو دلیل نہیں بنے گی۔ حالانکہ دلیل تو دونوں صورتیں ماننا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم،
وہ لوگ کہتے تھے یعنی یہود کے علماء، کیا تم مسلمانوں سے وہ بات بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے خاص طور پر تم کو بتلایا ہے، یعنی تمہاری کتاب توریت میں جو نشانیاں دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ لوگ تمہارے خلاف دلیل بنائے اپنے رب کے پاس، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یعنی اتنی سمجھ نہیں ہے، اپنی بات راز کی بات جا کے مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو کہ تمہارے نبی سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پوشیدہ باتوں کو بھی اور ظاہر باتوں کو بھی؟ جس بات کو یہ ظاہر کر رہا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جس بات کو یہ چھپائیں گے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اتنی بات یہودیوں کو نہیں معلوم ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہیں کہ تم کہو گے تو معلوم ہو جائے گا، نہ کہو گے تو نہیں معلوم ہوگا۔